دوستو، پاکستانی فلم انڈسٹری کے عظیم ہیرو اور سٹائل آئیکن وحید مراد صاحب کی قبر کھولی گئی تو وہاں موجود لوگوں نے کیا دیکھا۔ وحید مراد کسی کو خواب میں آئے اور شکوہ کیا کہ میری قبر خراب ہے، کوئی اسے تعمیر نہیں کر رہا۔ پاکستان کی کس شخصیت نے مرنے کے بعد وحید مراد کو جاگتی آنکھوں سے بیت اللہ میں عمرہ ادا کرتے دیکھا، اور کس شخص کو حضرت داتا گنج بخش خواب میں آئے اور فرمائے کہ جاؤ اور وحید کی قبر پر فاتحہ پڑھو؟ ان تمام باتوں کی تفصیل آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ دوستو، ایک طرف وحید مراد صاحب کو ان کے دوستوں، ساتھی، اداکاروں اور فیملی ممبرز کی بے حسی اور بے وفائی کا سامنا رہا، تو دوسری طرف اس کی یہ خوش قسمتی رہی کہ اسے لاکھوں کی تعداد میں ایسے فینز اور مداح میسر آئے جو آج بھی اس پر جان نچھاور کرتے ہیں اور ہر سال ان کی سالگرہ اور برسی انتہائی عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ سید وحید الحسن شاہ صاحب ان کے وہ دیرینہ مداح اور پرستار ہے جس نے نہ صرف ان کی خستہ حال قبر کو از سر نو دوبارہ تعمیر کیا، بلکہ وہ پاکستان میں وحید مراد فین کلب بنانے والے پہلے شخص بھی ہے۔ سید وحید الحسن شاہ صاحب نے وحید مراد کی قبر کی تعمیر کا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ ہم ہر سال وحید صاحب کی برسی اور سالگرہ عقیدت سے مناتے تھے۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ وحید مراد صاحب انتہائی پریشان اور بکھرے بالوں کے ساتھ سفید کپڑے پہنے میرے پاس آئے اور کہا کہ میرے بارے میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے لیکن میری قبر کی حالت خراب ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب میں بیدار ہوا تو اذانیں ہو رہی تھی، میں نے نماز پڑھی اور کراچی سے لاہور روانہ ہوا اور گلبرگ کے قبرستان پہنچا تو دیکھا کہ وحید صاحب کی قبر انتہائی خستہ حال۔ میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیا اور گورکن سے قبر کی دوبارہ تعمیر کے لیے کہا، اور جب ہم نے قبر کھود کر پہلی سلائٹ قبر سے ہٹائی تو یہ دیکھ کر وہاں کھڑے تمام لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ وحید مراد صاحب کی قبر سے انتہائی مسحور کن اور عجیب و غریب خوشبو ہر طرف پھیل گئی، اور ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اتنے عرصے بعد وحید مراد صاحب کا کفن اسی طرح صاف ستھرا تھا اور اسے گرد یا مٹی بھی نہیں لگی تھی، اور یہ تمام منظر وہاں کھڑے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم نے قبر کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد اس پر ایک خوبصورت کتبہ نصب کیا جو اس پر آج تک موجود ہے۔ سید وحید الحسن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ کافی عرصے بعد جب میں دوبارہ وحید صاحب کے مزار پر فاتحہ خوانی کی غرض سے گیا تو قبرستان کے چوکیدار نے مجھے ایک موبائل نمبر دیا اور کہا کہ یہ شخص آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے۔ شاہ صاحب کے مطابق جب میں نے وہ نمبر ملایا تو اس طرف سے چودھری فضل الدین نامی شخص بات کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میرا تعلق بہاول نگر سے ہے اور میں نہ ہی وحید مراد صاحب کا کوئی فین ہوں اور نہ ہی ان سے کوئی تعلق ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور میں اکثر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دے کر کچھ نظر و نیاز اور خیرات کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں حضرت داتا صاحب کے مزار کے ساتھ بیٹھا تھا کہ مجھے حضرت داتا صاحب کی طرف سے القاء ہو گیا۔ پتہ نہیں وہ خواب تھا یا میرا تخیل تھا، لیکن انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ہمارا ایک درویش ہے جسے لوگ فلمی اداکار کی حیثیت سے جانتے ہیں، تم اس کے قبر پر جاؤ اور فاتحہ پڑھو۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا کہ کون ہے تو فرمایا کہ وحید مراد۔ اس شخص کے مطابق مجھے وحید مراد کی قبر بھی نہیں معلوم تھی، لیکن لوگوں سے پوچھتے پوچھتے یہاں آ پہنچا ہوں اور تقریباً 7واں روز ہے کہ یہاں آ کر ان کے مزار پر حاضر ہو کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتا ہوں۔ قبرستان کے چوکیدار نے بتایا کہ یہ قبر آپ نے تعمیر کروائی ہے، اس لیے آپ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوا کہ ان کی قبر کی دوبارہ تعمیر کی سعادت آپ کو ملی ہے۔ دوستو، اس طرح کا ایک اور واقعہ سید وحید الحسن شاہ صاحب کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ 2017 میں میرے بھائی سید طاہر عمرہ ادا کرنے سعودی عرب گئے، جن کے ساتھ میری ہمشیرہ بھی تھی، اور انہوں نے وہاں سے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے بیت اللہ میں عمرہ ادا کرتے وقت وحید مراد صاحب کو بھی عمرہ ادا کرتے دیکھا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وحید صاحب کی شکل کا کوئی دوسرا شخص ہوگا، لیکن انہوں نے یقین سے کہا کہ وہ وحید مراد ہی تھے، اور جب میں ان کی طرف بھاگا تو وہ بھیڑ میں کہیں غائب ہو چکے تھے۔ دوستو، ماشاءاللہ سید وحید الحسن شاہ صاحب حیات ہے اور ان سے ان واقعات کے بارے میں تفصیل سے پوچھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی انسان کی حیثیت اور مرتبہ کتنا ہے یہ صرف اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ وہ چاہے تو اپنے محبوب کے چچا کو ابو لہب بنا کر دوزخ کا ایندھن بنا دے اور چاہے تو وحشی کو صحابی بنا دے۔
وہ اپنی مرضی میں خود مختار ہے۔ یہ محترم وحید مراد صاحب کی زندگی اور شخصیت کا ایک روحانی پہلو تھا جسے وحید مراد صاحب کے مداح ضرور پسند کریں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آ گئی ہوگی۔